مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا اللہ تعالی اس کے جسم کو بھی اور اس کے بالوں کو بھی جہنم کی آگ پر حرام فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ادامہ ذلہ کا بہت ہی پیارا پروگرام حقوق رائٹس آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کے عنوان کی طرف اگر آئیں، موضوع کی طرف اگر آئیں، تو آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع اور ٹاپک ہے شوہر کے حقوق۔ سبحان اللہ، نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ شوہر کے حقوق ہیں، کتنے حقوق ہیں شوہر کے؟ ویسے کیا لگتا ہے آپ کو؟ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ایک میں بات کر لوں، آپ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ آپ خود بھی شوہر ہیں، اور اللہ آپ کو اور پورے گھرانے پر بھی اللہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ آپ کو شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے کبھی کوئی ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ شامل ہوا ہے؟ ویسے یہ ان آفیشیل سوال ہے، اب آپ کے اوپر ہے جواب دینا دے۔ سوال ان آفیشیل ہے، جواب آفیشیل دوں؟ جیسے چاہیں دے دیں۔ آپ کا سوال اتنا واضح نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ، جو اگر ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ناظرین کو غلط فہمی نہ ہو جائے جی۔ اس سوال کے تعلق سے، ہمارے سوالات کے تعلق سے کوئی ایسی خاص انڈرسٹینڈنگ ہماری ہوتی نہیں ہے، نہیں ہوتی، ایسا ہی بات ہے۔ تو ظاہر دوران پروگرام جو انہیں ایسا لگتا ہے کہ سوال کر لینا چاہیے، میرے ذہن میں آتا ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں۔ تاہم یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جواب دینا نہ دینا میرے اختیار میں۔ ایسی بات ہے، نہیں ہوتا نا، بندے کو ایک سمپتھی ہوتی ہے، ایک ہمدردی ہوتی ہے ایک مضمون بیان کرنے میں، تو شوہر کے حقوق بیان کرنے میں کوئی ہمدردی وغیرہ کا عنصر شامل ہوتا ہے؟ کس وجہ ہمدردی؟ عورت کے تعلق سے یا اپنے تعلق سے؟ دونوں کے تعلق سے، جیسے چاہیں بتائیں۔ مجھے جنرلی طور پر اپنے ذات کے تعلق سے اتنا فیل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے گھروں میں محبت، پیار، اتفاق عطا فرمائے۔ لیکن چونکہ ایک معاشرتی انداز رہا ہے اور ہمارے پاس اسلامی بھائیوں کی اس طرح کی فریادیں رہی ہیں، مکتوب لیٹر آئے ہیں، کچھ میسیجز ملتے ہیں، اچھا ملاقاتوں میں بعض اپنے مسائل ڈسکس کرتے، کوئی روحانی علاج کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے، دعا وغیرہ کے تعلق سے، تو اوورآل یوں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایشوز سامنے آ جاتے ہیں، تو اس طرح مطلب کہ ڈسکس کرنے کا ایک موقع بھی مل جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اگر ایسا کہیں ہو رہا ہو، خود آپ دیکھتے جب ہم کالز سنتے ہیں تو کالز کے اندر خود ہی فائلیں کھل رہی ہوتی ہیں، اسی بات، اور ہمارے سامنے وہ باتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں جس طرف شاید ہم نے پروگرام میں توجہ نہیں کی ہوئی ہوتی، وہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ بھی ایشوز ہیں، یہ بھی مسائل ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر الحمدللہ شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے حقوق حتی المقدور طاقت بھر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں پر ماحول بھی اگر آپ معلومات کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کا ماحول اچھا رہا ہوگا، کہ جس گھر میں بھی اولاد ماں باپ کے حق ادا کرنے میں، ماں باپ اولاد کے حق ادا کرنے میں، بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے حق ادا کرنے میں، اور بھائی بہن آپس میں دوسرے کا حق ادا کرنے میں،
اور بھابھی اور نند اور یہ جو بھی جیٹھانی وغیرہ جو ہوتی ہیں چھوٹی بڑی بھابھیاں، یہ سب اگر ایک دوسرے کے حق ادا کرنے میں اپنی حتی الامکان جتنی اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے کوشش کرتے ہوں، آپ کو اللہ کی رحمت سے اس گھر سے امن کی، پیار کی، محبت کی، بلکہ نیکی کی خوشبوئیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ لوگ اس گھر کی مثالیں دیتے نہیں تھکیں گے کہ یار یہ گھر ہے۔ بعض اوقات نظر آنے والا گھر پرامن نہیں ہوتا، اصل میں پرامن تو وہ ہے جو گھر ہے ہی پرامن۔ عموماً جب جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن حقیقت یہ تھا کہ اس گھر میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی نہیں ہے۔ مہمان کے آگے کون ابھی اپنی صورتحال اتنی واضح کرے گا؟ جی خیر، ہمارا موضوع چونکہ شوہر کے حقوق ہے، اور آج ہم نیت کریں گے کہ جو بیوی ہے اسے بیان کریں، یعنی جو بچوں کی امی ہے، وائف ہے، اس کو ہم بیان کریں کہ رائٹس آف ہسبینڈ، یعنی شوہر کے حقوق کیا کیا ہیں۔ شوہر کے حقوق اس قدر ہیں کہ ایک بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شوہر کے حقوق بیان فرمائے۔ انہوں نے جب شوہر کے حقوق سنے تو وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی، آقا میں شادی نہیں کروں گی، یعنی میں اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی کہ میں شوہر کے حق ادا کر سکوں۔ یعنی اس قدر اہم اور اس قدر وہ مضبوط حقوق ہیں شوہر کے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت تک پہنچائے۔ یعنی یہ بات آپ کی میری کہی ہوئی نہیں ہے، کسی عام لوگوں کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات وہ ہے جو ہم آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی اگر شوہر کو لگتا ہے کہ یار بیوی کے حقوق، تو اس نادان کو کہا جائے کہ یہ حقوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، یہ کسی اور کا بیان کیے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کو شادی سے پہلے نہ پتا تھا کہ آپ کی بیوی کے حق کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ اوہ اتنے حقوق، تو کیا آپ کو شادی سے پہلے نہ پتا تھا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے نہ پڑھا تھا، وہ مطالعہ نہ ہوا تھا، حقوق زوجین کا کہ اسٹڈی نہ کی تھی، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ آپ نے پڑھا نہ تھا؟ اور یہ کس نے بیان کیے؟ یہ آپ کے میرے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے۔ اور یہ حبیب اپنی طرف سے کچھ فرماتے نہیں، یہ وہی فرماتے جن پہ وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو بالکل اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور معاشرے کا امن اور گھر کا امن اس میں چھپا ہوا ہے۔ ہم گھر کے کچھ اصول بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم نے جب سے اصول بنائے ہمارے گھر میں امن ہو گیا ہے۔ آپ کے تیرے میرے بنائے ہوئے اصولوں پر ہم امن ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو اصول اللہ کے رسول نے دیے، ان اصولوں کو اپنائیں تو پھر امن تو دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک تو میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے، کیونکہ معاشرہ اور ماحول جو اس طرح کا ہے کہ عموماً اس طرح کی باتیں سننے سمجھنے میں یہ ہمارے اندر ایک کنفیوژن پیدا کرواتا ہے۔ اچھا، حقوق یہ نہیں ہے جو آپ نے اور میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیا، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ان میں سے کچھ حقوق ادا کیے ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے سارے حقوق ایک دوسرے کے ادا کیے ہوئے ہوں۔ لہٰذا ہر اولاد کو، یعنی جس کی شادی ہو رہی ہے، اول تو یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اسے حقوق زوجین پڑھایا جائے، لازمی پڑھایا جائے۔ اور میری تمام تر دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ امیر علیہ سنت کی سیرت پر ایک رسالہ مقتوۃ المدینہ کا ہے، سنت نکاح۔ میری درخواست ہے آپ سب سے، جتنے بھی والدین مجھے سن رہے ہیں اور جن کی شادیوں کی عمریں آ چکی ہیں، یا جن کو پتہ ہے کہ اب ہماری کچھ عرصے میں شادی ہونے والی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں سیر سنت نکاح رسالہ لے لیں، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اس میں میرے شیخ طریقت امیر سنت نے 2 لیٹر 2 مکتوب اس میں ہیں، ایک شوہر کے نام کا ہے اور ایک بیوی کے نام کا ہے۔ شوہر کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، بیوی کو کہا گیا آپ نے کیسے رہنا ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس میں حقوق کا بیان بھی ہے اور معاشرتی اور گھریلو طور پر اچھی زندگی گزارنے کی اس میں اصول بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو عورت کے لیے شوہر کے حقوق ادا کرنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر سر سے لے کر پاؤں تک شوہر کے بدن پر پیپ ہو
اور اس کو چاٹے بیوی تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورتوں پر. یہ آپ کے میرے رب کا فرمان ہے. ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر سمجھے کہ ہاں کیونکہ یہ ان پر خرچ کرتے ہیں. مطلب ایک سسٹم، گھر ایک ادارہ ہے. گھر ایک ادارہ، آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب رہتے ہیں، ہمارے بچے رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، 10 15 2 4 6 10 لوگ گھر میں رہتے ہیں. اس ادارے کا ایک تو کوئی ناظم تو ہوگا، کوئی سربراہ تو ہوگا، کوئی ہیڈ آف دا ہاؤس تو ہوگا، کوئی ہیڈ آف دا فیملی تو ہوگا نا. ڈیفینیٹلی اس کے بغیر کیسے چلے گا. یہ مطلب کہ میرے جیب میں یہ تسبیح ہے، ٹھیک ہے، یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح کے یہ سارے دانے ہیں. اس کے بغیر یہ بتائیے کہ یہ جو حصہ ہے اس کے بغیر یہ دانے میں کیسے باندھوں گا جب تک کہ میں اس کو پورے کے پورا اس کو بند نہیں کروں گا. تو ایک تسبیح کے تمام دانوں کو سنبھالنے کے لیے ایک سر کا ہونا ضروری ہے، ہیڈ کا ہونا ضروری ہے، جس سے یہ ساری تسبیح بنتی ہے. اب اس کو کھول دیں تو موتی بکھر جائیں گے. تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. اب اس کو الگ سمجھایا گیا کہ آپ نے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن کر اپنا کیسے رول پلے کرنا ہے. آپ کی شفقت کا، آپ کی محبت کا، آپ کی دل جوئی کا، آپ کی خیر خواہی کا، آپ کے اخراجات کا، آپ کے ان کے مطلب کہ اذہان و قلوب کو لبھانے کا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، حسن معاشرت کا کیا انداز ہونا چاہیے. یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ قرآن میں، حدیث میں یہ سب اصول و یہ طریقہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سیرت کو پیش کر کے، سیرت کو بیان کر کے پریکٹیکلی بتا دیا کہ آپ کو اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے اور اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہے تو ان کی اپنے باریوں کے تعلق سے آپ کی زندگی کا انداز کیا ہوگا، اس میں کیسے عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے حق ادا کرنے میں آپ کو کیسے رہنا ہے. تو یہ سب کچھ شوہر سے بیان کیا گیا ہے. اگر اس نے نہیں پڑھا تو اس کی بھول ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا گھر امن کا گہوارہ بنے اس کا چانس کم ہے. خواب تو ہو سکتا ہے، جی بہت مشکل ہے، لیکن بیوی کو یہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس لیے تفسیر صراط الجنان میں سے میں آپ کو چند ایک اس کے اصول جو مدنی پھول بیان ہوئے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں اسلامی بہنیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کی آیت کی جو تفسیر ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم سے جو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 میں بیوی پر شوہر کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں ان کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے. بعض عورتیں بدقسمتی کے ساتھ اپنے شوہر کی کمزوریاں، برائیاں بیان کر، دیکھیں دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. تو اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے، کہیں بھی اپنے شوہر کی برائیوں کو، خامیوں کو بیان نہ کرے. یعنی مجھے یہ بتائیے کہ بیوی ہے یا شوہر ہے، ہم میں سے خامیوں سے ہے کون فارغ؟ بیوی میں بھی 10 قسم کی خرابیاں، خامیاں ہوتی ہیں. اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، بولنے چلنے، 10 قسم کی عادتیں ہوتی ہیں، اخلاقیات خراب ہوتے ہیں، عبادات کے معاملے میں کمزوریاں بعض اوقات واقع ہو جاتی ہیں، وہ ساری. اگر شوہر اپنی بیوی کی باتیں سب کو کرتا پھرے تو وہ شوہر اچھا نہیں ہے. اور بیوی یوں اس طرح مطلب کہ باتیں کرتی پھرے، ایک اندر کے حالات الگ ہوتے ہیں، کمرے کی باتیں الگ ہوتی ہیں، باہر کی باتیں الگ ہوتی ہیں، عادتوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں. اس کو جو پرابلم ہے اپنے شوہر سے ڈسکس کر سکتی ہے. شوہر کا کام ہے کہ اس کی باتوں کو سنیں، یہ جھاڑے نہ، اپنے کام سے کام رکھو. بھائی کیوں کام سے کام؟ اپنے کام سے تو کام رکھ رہی ہے، کسی اور سے نہیں کہہ رہی، آپ سے تو کہہ رہی ہے. اور اس سے زیادہ یہ لڑکی یا یہ بیوی اپنے کام سے کام کیا رکھے گی کہ وہ کسی اور سے بات کرنے کے بجائے آپ سے اپنی بات شیئر کر رہی ہے کہ میرے لیے پلیز آپ اس معاملے میں غور کریں. شوہر کو چاہیے کہ تسلی سے سنیں. اسی طرح اگر شوہر کو اپنی بیوی کے معاملے میں کوئی بات کرنی ہے تو اپنی بیوی سے بات کریں کہ آپ اپنی ان چیزوں کو درست کریں پلیز. یہ ایک دوسرے سے بات کریں. اس کو کمرے کی جو 4 دیواری جو آپ کا ایک پرسنل روم ہے، پلیز اپنے پرسنل روم سے باہر نہ آنے دیں. خواہ پرسنل روم کے باہر آپ کے بچے ہیں یا پرسنل روم کے باہر آپ کے پیرنٹس ہیں.
آپ کی زندگی اتنی خوبصورت بن جائے گی اور آپ اپنے ایک دوسرے کے اتنے زبردست رازدار بن جائیں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے. کچھ خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری ہے بھی تو آپ کے دونوں کے اندر رہ جائے گی، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر گھر ٹوٹ بھی جائے نا تو آپ دونوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ ایک دوسرے کی یعنی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جانا میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ گھر توڑ کر گئی، آپ اس کی برائی کرو گے. وہ بولے گی کہ میرا کیا قصور تھا، وہ ایسا ظالم تھا. تو یہ اس سے آپ کا گھر نہیں بن جائے گا، بلکہ غیبتوں میں، تہمتوں میں، بہتانوں میں اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ذہنی ہمانگی نہیں تھی اس لیے گھر نہیں چل سکا. ختم ہو گئی بات. دوسری بات عزت کی حفاظت. عزت کی حفاظت ہوئی، اس کے مال کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ آپ کے پیچھے اپنا مال و اسباب چھوڑ کر جاتے ہیں. تو مال کی حفاظت کرنا یہ بھی شوہر کے حقوق میں شامل ہے. ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، اس کے ساتھ کھڑی رہے. جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف شور کرا نہیں ہے، آپ شور کے ساتھ کھڑی رہو. میں اپنے شور کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ ٹھیک ہے میری اور اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو، مگر میرا شور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. اس کا یہ انداز، اس کا یہ مزاج شریعت کے خلاف نہیں ہے. میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس کی خیر خواہی کریں، اس کے لیے بھلائی چاہیں، اس کے لیے دعائیں کریں. اگر خدا نہ خواستہ شوہر برا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور برائیاں ہیں، میں نے کتابوں میں جو پڑھا ہے شوہر، میں نے برائی والے گندی عادتوں والے شوہروں کی عادتوں کو درست ہوتا کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیوی ان کے لیے حسن اخلاق اور دعاؤں کا سہارا لیتی ہے. تہجد میں اپنے شوہر کے لیے ٹوٹ کے دعائیں کی ہیں بیوی نے، اور شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بیوی کی دعاؤں اور اس کے حسن اخلاق کے صدقے میں نیکی اور مسجد کا راستہ دکھا دیا. نیک بن گئے شوہر، بیوی کی وجہ سے شوہر نیک بن گئے. شروع میں اس کی سے وجہ بیوی تکلیفیں تھی، لیکن بیوی کا ایک مائنڈ بنا ہوا تھا کہ میرا رب میرے شوہر کے دل کو بدل دے گا، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گی، ہے یہی میرا شوہر ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے. اب ٹھیک ہے یہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی سی چیز ہے تو اس کو درست بھی میں ہی کروں گی. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ میں اللہ کے ایک بندے کو اس کی بارگاہ کے قریب کر دوں. یہ بیوی نیت کرے. اس طرح خدا نہ خواستہ اگر بیوی میں ایسا پرابلم ہے تو شوہر چھوڑنے کے بجائے یہ دیکھے مجھے ایک اللہ کی بندی ملی ہے جس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی کمزوری دور کر کر اس کو اللہ کی نیک بندی بناؤں گا. میں ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا. شوہر کی خوشی کس چیز میں ہے؟ اس کے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اس کے کسی فیملی ممبرس کی خدمت کرنے میں، اس کی دل جو ایک قسم، اس کی خوشی کس میں، خیر خواہی چاہے. یعنی میں نے ایسی باتیں کتابوں میں پڑھی ہیں، کتابیں میرے پاس لائبریری ہے پوری، میں نے ایسی باتیں کتابوں میں پڑھی ہیں اور ایسی بہو کا اور ایسی دلہنوں کا میں نے ذکر پڑھا ہے کہ جنہوں نے اجڑتے گھروں کو سنوار دیا. یعنی گھر اجڑ رہے تھے، ٹوٹ چکے تھے، باپ بیٹوں میں لڑائیاں تھیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، مگر یہ نیک بیوی، نیک بہو نے باپ بیٹوں کو ملایا، ماں بیٹوں کو ملایا، اجڑے ہوئے گھروں کو سنوار دیا. یعنی یہاں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ آج اچھا خاصا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا. ایسا نہیں ہے. یہ تو سنوارنے والی عورتیں ہوتی ہیں اور یہی نیک عورتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے گھروں کو سنوارتی ہیں، گھروں کو بناتی ہیں، صبر کرتی ہیں. میرے اسلامی بہنیں سماعت کریں، غور سے سنیں. اگر شوہر اپنے والدین کے ساتھ، یعنی آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ، میرا شوہر ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، جیسا ہونا چاہیے اس کو، جیسا ان کے ساتھ رول پلے کرنا چاہیے حسن اخلاق کا، حسن معاشرت کا، تو بیوی اس کی اصلاح کرے محبت سے. دیکھیں آپ کے ماں باپ ہیں، ایسا نہیں کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں تھوڑی دیر. کیا آپ کو کیا پرابلم ہے اگر یہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کی طرف کر دیا، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی طرف کتنا کر دے گا؟ اللہ اکبر. کبھی تصور نہیں ہے کتنا کر دے گا. اور جو ویسا نہیں کرتے پھر وہ ان کو نقصان بھی بعض اوقات اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ اس طرح کا اگر بیوی گھر کی بہو انداز اختیار کرے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ اور بڑا مطلب کہ پیار و محبت بھرا ماحول اس گھر میں بن سکتا ہے. ورنہ گھر میں مسائل پھر پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح
کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا یہ حقوق میں شامل ہے۔ چھوڑو یار یہ تو ہے ہی ایسے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نصیب پھوٹے تھے، اس سے شادی ہوگی میری۔ اب پتہ نہیں کس کے پھوٹے تھے، اللہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا۔ ایسی بیوی جس کے حصے میں آ جائے کہ جو اپنے شوہر کی برائیاں اور شکایتیں کرتی پھرے، تو بتائے کہ نصیب کس کے پھوٹے ہے نا۔ آپ کوئی عورت کا یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں، مجھ میں کوئی خرابی نہیں، مجھ میں کوئی پرابلم نہیں، میں دنیا کی بہترین عورت ہوں، مجھ میں دنیا کی بہترین عورتوں والی صلاحیتیں موجود ہیں؟ مشکل ہے، نہیں کر سکتے۔ تو ایسا شوہر کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس طرح بھی آیا ہے کہ اچھی بیوی کی علامت یہ کہ جب شوہر تجھے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یعنی آپ کو اگر شوہر دیکھے تو آپ کا انداز اس کو خوش کرنے والا ہو۔ اور شوہر کو راضی کرنے کے تعلق سے اگر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں، جو آپ کے میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو آپ کو اللہ نے چاہ تو ایک اچھا لگے گا، خوشی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، یعنی جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ، جنت کی بشارت ہے میری اسلامی بہنوں۔ تو اللہ کرے کہ ہم شوہر کے حقوق ادا کرنے میں اس کی شکایت نہ کریں۔ یوں بہت سارے حقوق ہیں کہ وہ ہیں، شوہر اگرچہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کی خیر خواہی کرے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی نان نفقے کا جو بھی کہ وہ شوہر کی رسپانسبلٹی ہے، تو گھر خرچہ، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سب ڈیفینیٹلی ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جو خاتون جنت کے شوہر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو تقسیم فرمائی وہ اس طرح تھی کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام دیکھیں گی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام دیکھیں گے۔ یہ تقسیم تھی۔ یہ تقسیم کس نے کی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو گھر اس تقسیم کو لے کر چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا گھر اس اہل بیت کے گھرانے کے صدقے میں محبتوں کا گہوارہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو انداز اولاد کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، اس کا فیضان جس کو نصیب ہوا، انشاءاللہ اس کی اولاد کو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا صدقہ نصیب ہوگا۔ کیا بات۔ تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی کمزوریوں پر صبر کرے، اس کی بیجا شکایتیں نہ کریں، اور بس صحیح اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ میرے ہے، اور میں انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اچھا برتاؤ کر کے میں انشاءاللہ اپنے گھر کو حسن اخلاق اور حسن تدبیر کے ساتھ چلاؤں گی۔ گھر کے اخراجات میں شوہر کے ساتھ سپورٹ کرے، نہ کہ یہ کہ اس کو مطلب کہ کھچم کھاچ کرے۔ معلومات آپس میں بیٹھ جائیں، آپ دونوں جو آپ سن رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں آپس میں کہ حضور ہمارا بجٹ کیا ہے، بھئی یہ بجٹ ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بجٹ میں آپ کا گھر چلاؤں گی انشاءاللہ۔ میرے لیے آپ دعا کریں، بس آپ حلال کمائیے گا، حرام مت کمائیے گا، اللہ ہمارے رزق میں برکت ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ ایسی بیوی بولڈ لے لا، آپ حرام مت کمانا، ناجائز مت کمانا، کوئی بھی حرام کا سکہ روپیہ گھر میں مت لانا، حلال روزی لائیں، اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت دی، گھر چلانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں کفایت شعاری سے کام لوں گی، فضول خرچی سے میں بچوں گی، آپ کو انشاءاللہ گھر کے معاملات میں آپ کو اللہ نے چاہا تو میں تکلیف نہیں آنے دوں گی۔ یہ ایسے جملے اگر بیوی کہہ دے، اپنے شوہر کر کے دکھائے، یقین مانے آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ کرے تو صحیح جو میں کہہ رہا ہوں، ہیں کمال ہو جائے۔ آجا، ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہو گیا۔ ہاں جی، یہاں ایک اور بات بھی عنوان کو لے لیں کہ دیکھیں جھگڑا یا کوئی چپکلش یا کوئی بات بری لگنا یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں دو طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیوی کا بھی میں جا رہی ہوں بھائی، ایک تو یہ ہے کہ میں جا رہی ہوں، یہ ہے، اور دوسرا شوہر ہے چل بھائی نکل بھائی اپنے ماں باپ کے گھر جا، جہاں تجھے سکون ہے نا ادھر ہی پھر جا کے رہ۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بھی ہماری تربیت فرمائی اس حوالے سے، اور اس موضوع کو میں آپ نے جو سوال کیا چند سالوں سے، یا جب بھی مجھے اس موضوع پر بیان کرنے کا موقع ملتا ہے میں نے اس پر بیان کیا ہے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے میں نے کوٹ کیا ہے ماضی میں بھی،
کہ شوہر اگر چاہتا ہے کہ بیوی کی اصلاح کرے تو اس کو گھر میں رکھے. وہ حالات ہی ایسے ہیں, وہ بولے گی کہ جا تیری ماں کے گھر پر, تو اس نے کہا زندگی بھر بات آپ کی نہیں بھی مانی تو یہ بات تو آپ کی, وہ سانس بعد میں لے گی, پہلے بات مانے گی. لبیک میرے سرتاج. تو چاہتی یہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں, آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. تو یہ نہ کرے, اس کو گھر میں رکھے اور گھر میں رکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرے. اصلاح سختی سے نہیں ہوگی, اصلاح نرمی سے ہوگی, حسن اخلاق سے ہوگی. لفظ شوہر کہہ دینے سے آپ کا کوئی, وہ شوہر اگر آپ ہیں تو شوہر والا رول پلے کریں آپ, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پتہ چلے گا کیا رول پلے کریں. رول پلے کریں نیکی, آپ دیکھیں نا, بعض تحریر بھی ہوتا ہے, ڈرانا بھی ہوتا ہے, وہ اپنی اہمیت کا احساس بھی کرتے ہیں نا کہ جو چیز پاس ہوتی ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو اس کو ذرا بھیجتے ہیں جہاں ذرا اپنے ماں باپ گھر رہے نا, خرچہ پورا کریں گے نا, لگ 10 دن میں لگ پتہ جائے گا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. نہیں لگ پتہ چلتا ہے, اس طرح ضروری نہیں ہے. بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے ایسے حالات میں اگر شوہر اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیتا ہے نا, اگر ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے گھر کو آباد کرنے کا ذہن ہوتا ہے, تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر آ کر دوبارہ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹا بتاؤ کیا پرابلم ہماری بچی کے ساتھ, اور بچی کو کہتے ہیں دیکھو یہ اس طرح. وہ پتہ ہے کہ یار اب ان حالات کے اندر کہاں مطلب لڑائی جھگڑے کر کے گھر توڑوا کر کسی اور مطلب مسائل پیدا کرنے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ وہ چلی جاتی ہے تو اس کو بھی جانا نہیں چاہیے. اس کے بعد جانے کی وجہ کیا ہے, اور اگر ایسی کوئی میری بیٹی یا میری بہن یا کوئی ایسی اسلامی بہن مجھے سن رہی ہے کہ جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر بیٹھ گئی ہے, ماں باپ کہتے ہیں تو ہم ہیں تیرے ساتھ, تیرا دوسرا گھر, کیوں دوسرا گھر آباد کر دیں گے, اور وہ دوسرا گھر جو آباد کریں گے کون سی گارنٹی ہے کہ وہ اس شوہر سے بہتر ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس سے زیادہ برے حالات پیدا ہو جائیں. ابھی یہاں مزید آپ کا کچھ اچھا اثر ہوتا ہوگا, کیا پتہ وہاں بہت زیادہ برے اثر کے ساتھ رہنا پڑے, کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ گھر ٹوٹا تو 10 باتیں اور سننی پڑے گی کہ پہلا گھر بھی توڑوائی تھی, دوسرا گھر بھی توڑوائی ہے. تو دوسرے گھر کے اندر بندہ زیادہ دب کر چلتا ہے کہ یار یہ گھر بھی ٹوٹ گیا تو بدنامی تو میری ہوگی, کہ تیرے سے تو گھر ہی نہیں چلتا. لہٰذا اس طرح کے لوگوں کی بات, خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہو, بھائی بہن ہو, دوست رشتہ دار ہو, کہ بیٹھی رہے دیکھ رہے, وہ ٹھکانے پر آئے گا, خود تیرے کو لینے کے لیے آ جائے گا. آپ کو اچھا لگے گا آپ کا شوہر جھکے, آپ کا شوہر دبے, آپ کا شوہر انڈر پریشر ہو. جب رہنا ہی ساتھ ہے تو کیوں مطلب کہ اس طرح کرتے ہیں, کیا مطلب کوئی میچ کھیل رہے ہیں آپ کہ تو جیتے گا تو میں ہاروں گا, نہ میں ہاروں گا تو تو جیتے گی. شادی کی ہے کوئی مطلب میچ ویچ تھوڑی کھیل رہے ہیں کہ جس میں ہار جیت ہے. اس میں تو کوئی ہار جیت نہیں ہے, اس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا ہے. کمپرومائز کریں, گھر نہ توڑیں. اگر آپ سن رہے ہیں میری کوئی ایسی بات, فون اٹھائیں اور کہیں میں لینے آ رہا ہوں, اور بلکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس کا فون آ جائے, آپ کہاں ہیں, سن رہے ہیں, آپ مجھے لینے کب آ رہے ہیں, میں بس آ رہی ہوں آپ کے پاس, ختم. اب آپ بیٹھ جائیں, جو بھی بات ہے آپ بیٹھ کر کریں. یا تو ایسے لوگ بیچ میں شامل کریں جو گھر ملانے والے ہوں, توڑوانے والے نہ ہو, بیٹھا رہے دیکھ لیں گے کیسے آتی ہے, یا اس کو بولیں کہ بیٹھی رہے خود آئے گا تجھے لینے کے لیے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا اس طرح. بنانے والی بات کرنی چاہیے, بنانے والی بات کرنی چاہیے. اور آپ دونوں کیوں کسی کی بات میں آ کر اپنا گھر توڑوا رہے ہیں, کیوں گھر توڑوا رہے ہیں؟ اگر بالفعل بچے ہیں تو بچوں کا تو سوچے. میں تو شور سے کہتا ہوں آپ سوچے کر بچے کا کیا بنے گا. ماں کو پوچھتا ہوں سوچے کر بچے کا کیا بنے گا. یعنی یہ بعض اوقات جدا ہو کر خلا یا طلاق لے کر الگ ہو جاتے ہیں. شوہر الگ شادی کر لیتا ہے, بیوی بھی بعد میں شادی کر لیتی ہے ادھر ادھر گزارنے کے بعد, اولاد. تو ایک وقت ایسا آتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ میاں بیوی اپنے لیے کم سوچتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے زیادہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو تھا اب اولاد کے لیے سوچے کہ اولاد کا کیا بنے گا. اس کے لیے کمپرومائز کرنا سیکھیں. گھر کمپرومائز سے, سیکریفائز سے, قربانیوں سے چلتے ہیں. مجھے جو ماضی کے میرے تجربات ہیں, میرے ناظرین کو شاید پتہ ہوگا, مجھے کالیں بھی آئی ہیں کہ اب آپ نے بیان کیا تھا اور الحمدللہ میں بس اب لے کر آ رہا ہوں, میں جا رہی ہوں, یعنی ہم اب مل رہے ہیں. مجھے کالیں آئی ہیں, بعد میں بھی کالیں آئی ہیں, مجھے میسیجز بھی آئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ میرے پچھلے چند سالوں کے تجربات ہیں جو یہ یوں سمجھو کہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. اور میں اپنے اسلام بھائیوں کہتا ہوں, میں یہ بھی جملہ کہتا ہوں کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا گھر نہ ٹوٹے. ہم خواہش کر سکتے ہیں, ٹوٹتے ہیں گھر, الگ ہو جاتے ہیں, علیحدگی ہو جاتی ہے, میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا. حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی ہی پوزیشن میں نہیں رہتے, اب گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں.
تو وہ ایک الگ صورتیں ہیں جو ایک شریعت و دین نے جس کو باقی رکھا ہے، ڈیفینیٹلی وہ تو ہے ہی، اس کی تو کوئی انکار کرے گا نہیں، مگر میکسیمم ہم وہی کام کریں کہ اسی طرح ماں باپ اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ کہیں گے بیٹی صحیح بول رہا ہے، جا بیٹا اپنا گھر آباد کر، اور بس کوشش کر کے تیرا گھر آباد رہے، ہم تیرے ساتھ ہیں بیٹا، فکر نہیں کر، ہم اور کوئی پرابلم ہوا تو ہم آگے بیٹھ کر، یا بیٹے کے ماں باپ یا بھائی بہن سن رہے ہیں تو وہ کہیں کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ آپ اپنا گھر نہ توڑو۔ اب لاکھوں، ایک تو گھر ٹوٹے، لاکھوں روپے کی شادیاں کرو، اس کے بعد اتنی پھر مسائل اور مشکل اور پریشانیاں اٹھاؤ، تو اللہ کرے کہ آپ کے گھر آباد رہیں۔ آپ بھی دعا کریں، میرے ناظرین دعا کریں کہ جو یہ روٹھے ٹوٹے بیچارے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، آمین۔ اللہ ان سب کے گھر ملا دے، آمین۔ ان سب کی جدائیاں اللہ ختم کر دے، آمین۔ اللہ ان سب کے دل ملا دے، اور یہ آپس میں محبت و پیار سے رہیں، اور انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا کی ازدواجی جو زندگی تھی اس کا صدقہ نصیب ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں تھیں، دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ کا ایک تعلق خوبصورت تھا، اللہ تعالیٰ ان گھرانوں کا صدقہ نصیب فرمائے، خاتون جنت بی بی فاطمہ مولا علی کے گھرانے کا صدقہ نصیب فرمائے، اللہ ان سب گھرانوں کے صدقے میں آپ کے میرے ان سب کے گھرانوں کو شاد و آباد رکھے۔ کسی کا گھر ٹوٹے کیوں یار، ہر گھر کوئی آباد تو اپنے آباد، کسی کو برباد ہوتا دیکھیں تو اس سے ہم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ میری ٹوٹی پھوٹی سی درخواستیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں، تاکہ ہمارے اسلامی بہن ہمت کریں، فیملی ممبر ہمت کریں اور ملانے کی بات کریں۔ کال کی جانب بڑھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، حقوق میں نگران شورا جب کلام کرتے ہیں نا، لگتا ہے کوئی فیملی کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو باریکی کی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ نظر۔ تو آج کل بیوی کے حقوق تھے، آج شوہر کے حقوق۔ بظاہر تو معاشرے میں یوں لگتا ہے کہ کسی بیوی کو، فیمیل کو اگر بیوی کے حقوق بیان کیے جائیں تو وہ زیادہ اثر رکھتے ہیں، لیکن میرے نگران شورا کے کیا کہنا ہے، یہ بھی اس میں بھی پھول بکھیریں گے، اللہ نے چاہا تو موتی اور ہیرے بکھیرتے جائیں گے۔ اب یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم کتنا سمیٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہوئے معاشرے میں ایک اچھے مسلمان، عاشق رسول اور ایک بہترین مبلغ کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا، اللہ اخلاص بھی دے اور قبول بھی کرے، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ زبان میں اثر بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ مرحبا جی۔ شور کے حقوق ہے، بڑی اچھا ٹاپک آج آپ نے لیا ہے۔ اکثر عورتیں بولتی ہیں کہ میرا شور اپنی ماں کی سنتا ہے، اپنے ماں کے پلو سے بندھا رہتا ہے، میری نہیں سنتا، حالانکہ خود وہ عورتیں بھی اپنی ماں کی باتوں پر چلتی ہیں، ان کی ماں جو کہتی ہے وہ کرتی ہیں، پھر ان کو یہ بولو تو پھر لڑتی ہیں۔ اگر وہ اپنی ماں کی سنتا ہے، ماں کے دامن سے سمٹا رہتا ہے، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا ہے نا، جو اپنی ماں کا وفادار ہوگا وہ آپ کا وفادار نہیں ہوگا۔ تو یہ تو مسئلہ ہے کہ یعنی جس نے ماں کے ساتھ رہنا تو پھر ہمیں کیوں لے کے آیا؟ میں سوچ بیان کر رہا ہوں، جس نے اپنی ماں کے احسانات کو نہ بھلایا، وہ آپ کے ساتھ کتنی اچھی خیر خواہی کرے گا۔ یعنی کتنا بھلا ستھرا اور کتنا خوبصورت آدمی ہے جو اپنی ماں اور باپ کے احسانات کو نہیں بھلاتا، یعنی یہ میرے والدین ہیں۔ تو جو اتنا خوبصورت آدمی ہو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے بے وفائی کرے گا؟ بلکہ آپ دیکھیں اگر یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں، تو سوچو کہ یہ ماں باپ کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا تو یہ پتہ نہیں میرا کیا حال کرے گا، اللہ نہ کرے۔ تو اچھی سوچ پیدا کریں، اور مطلب یہ کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو مطلب جیسے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کتنی الفت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا، ایک شوہر نے بیوی کو آ کر کہا کہ یار بہت عرصہ ہوا والدین کی دعوت بھی نہیں کی، بھائی بہن کی دعوت بھی نہیں کی، تو دعوت نہ کر لیں۔ اب بیوی کر لو، میرا کیا ہے، تو اس سے زیادہ بحث نہیں کی، اب چلو کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن سب آ جائیں گے، کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ جس دن دعوت تھی اس دن شوہر پہلے آ گئے آفس سے کہ چلو دعوت ہے، تو اس سے پوچھا ہاں بتاؤ آج سب آ رہے ہیں، کیا پکایا ہے؟ کیا پکایا ہے؟ جو روز پکتا ہے وہ پکایا ہے، گھر والے ہی آ رہے ہیں نا، اور کون باہر کے لوگ آ رہے ہیں؟ ارے اللہ کی بندی، کوئی کیا تو جو ہم کھائیں گے وہ کھا لیں گے، باہر کے لوگوں کو تو نہیں بلایا نا، گھر کے لوگ ہیں نا۔ شور چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کی گھنٹی بجی، تو بیوی گئی اور دروازہ کھولا تو بیوی کے ماں باپ اور بھائی بہن سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا
بولا ہم کو دعوت دی تھی تیرے شوہر نے تو ہم آ گئے. وہ جیسے اندر آئے بٹھایا تو گئی اپنے شوہر کے پاس, بتایا کوئی نہیں کہ میرے امی ابو کو اور بھائی بہنوں کو بلایا ہے. میں کچھ اور پکا لیتی, کہاں تیرے بھائی بہن ممی ابو ہوتے اور پکا لیتی, میرے ماں باپ ہوتے تو کچھ نہ پکاتی. یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ سوچ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بن جاتی ہے تو پتہ ہے کہ پھر اب گھر کیسے امن کا گہوارہ بنے گا. میں نے ایک واقعے کے اندر جو کچھ عرض کرنا تھا میں نے بہت کچھ عرض کر دیا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے ماں باپ کی عزت کرے, اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی عزت کرے. اس میں آپ دونوں کی عزت ہے. کیا بات. جی کال. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ حقوق. حضور بیوی اور شوہر کے جو حقوق کا آپ نے ماشاءاللہ عزوجل آج کل ٹاپک پیش کیا ہے, یہ آج کل کے حساب سے وقت کی ایک اہم ترین ضرورت تھا کہ ان حقوق کو کس طرح پورا کیا جائے. شریعت کی روشنی میں کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیے کہ بیوی میاں کے لیے اور میاں بیوی کے لیے آسانی سے ایک دوسرے کے لیے حقوق جو ہے اپنے پورے کر سکیں. اس پہ بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر. بعض میں آسانی ہے, بعض میں مشقت بھی ہے اور تکلف کے ساتھ کرنا پڑے گا. اس میں شوہر کو یہ بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی دل آزاری نہ کرے, اسے تانا نہ دے, اور کیا سیکھ کر آئی ہے, کیا پڑھ کر آئی ہے, کیا تیرے ماں باپ نے تجھے سکھایا ہے, اس طرح کی باتیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی بیوی کا دل دکھے گا. اسی طرح بیوی بھی تو اس کو احساس بھی دلانا ہے نا. اب آپ دیکھیں جو غلط کام کر رہا ہے اب اس کو پتا, یہ بھی نہ بولے بھی کیا سیکھا تم نے آج تک, کوئی عقل شعور ہی نہیں ہے. اگر یہ بھی نہیں بولیں گے تو اس کو پھر احساس کیسے پیدا ہوگا؟ اچھا, اگر اس طرح بول رہا ہے جس طرح یہ بول آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب پہلے تو اس کو سیکھنا ہے کہ اصلاح کی کیسے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی اپنی تعلیم و تربیت اتنی کمزور ہے کہ اس کو کسی کی اصلاح کرنا ہی نہیں آتی, کسی کو بات کرنا ہی نہیں آتی. ایسا تو نہیں کرتے نا یار. یعنی کہ جس سے جو بات کرنی ہے اس سے اپنی لینگویج تو صحیح رکھیں گے نا. مرحبا. لینگویج تو خراب نہیں کریں گے. آپ اپنی لینگویج کے ذریعے تو اپنا کردار ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک فلسفر نے کہا تھا نا, تو بول تو صحیح, جی میں جانوں کہ تو کیسا ہے. ایسا ہی یعنی آدمی بولتا ہے تو اپنا تعارف کہتا ہے. تو اگر آپ شوہر ہیں اور اللہ نے آپ کو مقام مرتبہ دیا ہے تو آپ کو اصلاح بھی اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں نہیں کہتا کہ شوہر خود کو ذلت پہ پیش کرے, لیکن عاجزی تو ہونی چاہیے نا. ایسی بات. جی کال. پیاری نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ مجھے دبائیں تو وہ آگے سے کہے کہ ہم پہ یہ حق نہیں ہے, تو اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے. خدمت کے تعلق سے اگر ضرورت ہے اور شوہر کو لگتا ہے کہ وہ بیوی کی خدمت کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کرے گا. اس میں کیا شرم کی بات ہے. وہ مطلب وہ یہاں دوسری بات ہے جی, شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ تھوڑا کندھے درد کر رہے ہیں, کندھے دبا رہے ہیں. شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے. جی جی ہاں. اچھا میں اور سوال, بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے. دونوں طرف سے لے لیں, خدمت ادھر سے بھی لے لیں ادھر سے بھی لے لیں. دونوں کو ایک دوسرے کی پریشانی اور بیماری میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. مرحبا. یہ بالکل دونوں اخلاقی ذمہ داریاں اور کچھ اخلاقیات میں سے بھی ہے جی, اور بعض چیزیں شرعاً بھی لازم ہو جاتی ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. مرحبا. جی کال. شوہر کے لیے بڑی آزمائش ہے. ماں اور بیوی لڑتی ہیں اور شوہر کا ستیہ ناش ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہیں کا نہیں رہتا, نہ کام کا نہ کاج کا. آتا ہے تو ماں بولتی ہے بیوی کو سمجھا, اور بیوی کہتی ہے کہ ماں کو سمجھا. تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دونوں یہ بہت ہی آزمائشی صورت بنتی ہے ایک شوہر اور ایک بیٹے کے لیے جب وہ ماں اور بیوی کے درمیان پیس رہا ہوتا ہے. اس میں اس کو ایک تو صبر سے کام لینا ہے, ٹائم گین کرنا ہے, اور دونوں کے حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی. اگر ماں کو کوئی ایسی دو باتیں لگتی ہیں کہ ماں کی گوش گزار کروں تو ماں کے قدموں میں بیٹھ کر پیار اور محبت کے ساتھ اس کے ماں اگر یوں کر لو, تو ہو سکتا ہے ماں اس پر بھی دو باتیں سنائے تو سننے کو رپلائی نہ کرے. ٹھیک ہے, ماں کے کان میں تو بات ڈال دی نا پیار اور محبت ادب و احترام کے ساتھ. بیوی کو جا کر کہے کہ یار میری ماں ہے, یار ایسا نہیں کر, میری ماں ہے. ماں ہے تو ماں ہوتی ہے. تو یوں کر کے اگر بیوی کو بھی سمجھاؤ تو بیوی ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں ہے, میری تھوڑی ماں ہے. تو اگر یہ لینگویج بیوی کی بنتی ہے تو وہ بھی درست نہیں ہے. اب شادی ہو گئی نا, شادی کے بعد اب آپ کی جو مین جو پرائیورٹی ہے نا وہ آپ کے سسرال ہے, آپ کا میکا نہیں ہے. وہ وہاں سے آپ کی ایک لفظ تھا رخصتی. والد صاحب نے لکھا تھا کارڈ کے اوپر کہ ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا.
تو رخصت کر دیا تو اب آپ کا وہ گھر ہو چکا ہے. اب اس گھر میں شوہر، اس کے بھائی بہن، اس کے ماں باپ، اس کی فیملی، وہ اب آپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بن چکی ہے. اب اس گھر میں آپ کے کردار کے ذریعے وہ گھر سنتوں کا گہوارہ، امن کا گہوارہ بنے گا. لہٰذا اب آپ کی جو پراپرلی کنیکٹیویٹی ہے نا، وہ آپ کے سسرال کے ساتھ ہے، نہ کہ میکے کے ساتھ ہے. وہ اس وقت آپ کارڈ پڑھ لینا اپنا اس وقت کا، جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو والد صاحب نے یہ لکھا تھا رخصتی، بیٹی کی رخصتی. تو جب رخصتی ہو چکی ہے اور آپ کو سپرد کر دیا گیا، آپ کو خدا نہ خواستہ کو بہت بڑی آزمائش ہے، کوئی بہت بڑا امتحان ہے، اس میں والدین انشاءاللہ آپ کے ساتھ سپورٹنگ پلر کے ساتھ کام کریں گے. اللہ نے چاہا تو وہ بھی گھر بنانے کے طور پر کریں گے، نہ کہ اجاڑنے کے طور پر کریں گے. لیکن آپ کی پریورٹی آپ کے شوہر کا گھر اور شوہر کا وہ ہونا چاہیے. اور اس میں کچھ شرعاً ضرور لازمی چیزیں ہیں، کچھ اخلاقی اور کچھ معاشرتی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اسے اگنور کریں گی تو گھر مشکل ہو جائے گا گھر چلانا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق جو ہے یہ اس کے شوہر کا ہے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں. محمد دانش تاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارا نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، جس طرح ماشاءاللہ آپ حقوق کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں اور کل زوجہ کے حقوق تھے، آج شوہر کے حقوق ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کیا دعوت اسلامی کے تھرو، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کچھ ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو اس بات کی تھوڑی سی مطلب ریکویسٹ کریں کہ گورنمنٹ سطح کے اوپر کم از کم اتنے حقوق، یعنی کچھ ایسی کلاسز ہو جائیں کہ جس کا بھی نکاح ہونے جا رہا ہے، جس کی شادی ہونے جا رہی ہے، تو اس سے پہلے اسے کچھ مرد کو اپنا زوجہ کے حقوق اور زوجہ کو یعنی عورت کو مرد کے حقوق کی کلاسز دی جائیں، ان کا باقاعدہ ٹیسٹ ہو اور پھر ان کو یعنی کہ شادی کی پرمیشن دی جائے. ایسا کچھ سلسلہ اگر دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے تھرو ہو تو مدینہ. دیکھیں گورنمنٹ کا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر تو ہم ویسے باتیں پہنچاتے رہتے ہیں جو بھی ہمیں موقع ملتا ہے، شرعاً معاشرتاً جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ہم اپنے تنظیمی طور پر رابطے کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان تک تحریر میں، ملاقاتوں میں کچھ نہ کچھ ہم پہنچاتے ہیں. لیکن یہ کہ اس تعلق سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر کم از کم یہ ہے کہ ہم ایز اے دعوت اسلامی تو اپنے آپس کے اندر تو ماحول بنا سکتے ہیں نا. کورسز بھی ہیں ہمارے ہاں، نکاح کا کورس ہے باقاعدہ، سنت نکاح کورس ہے، شاید یہ کورس ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے اور دیگر مواقع پر ہم یہ موضوع بیان کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا ٹائم آف نکاح اب دولہے کو کہاں یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ وہاں تو مطلب قبول کروا کے اس کو فارغ کرنا ہے، ادھر قبول ہے وہ بھی سر ہلا دے گی جا کے جب اسے اجازت دی جاتی ہے. یہ بیسیکلی جو ذمہ داری میں سمجھتا ہوں جو بنتی ہے والدین کی بنتی ہے. بیسک ذمہ داری والدین کی بنتی ہے کہ اپنے بیٹے کو شادی سے پہلے بتائے کہ بیٹا بیوی کے حق یہ ہیں، ماں باپ بتائیں، اور بیٹی کو ماں بتائے کہ بیٹا شوہر کیا کیے ہیں. ہو سکتا بعد میں بولے امی یہ شوہر کیا کہ تو آج کے ابا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. تو اب یہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. جی کال. نگران شورا کا سلسلہ شوہر کے حقوق چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. یہ پروگرام دیکھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک نگران شورا کو نظر بد سے بچائے. حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جو عورتیں اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، اپنے شوہر کو اہمیت نہیں دیتی اور بلکہ شوہر کی باتیں اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو جا کر بتاتی ہے، تو اس طرح کرنا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. درست نہیں ہے. وہ راز رکھے اپنے شوہر کی باتوں کو اور شوہر کے ساتھ ہی معاملات شیئر کرے. یہ بیان کرنے سے عموماً مسائل خراب ہوتے ہیں. اسی طرح جو شوہر معاذ اللہ سما معاذ اللہ اپنی بیوی کی باتیں اپنے بھائی بہنوں میں شیئر کرتے رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو شیئر کرتے، اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں، یہ شوہر بھی اچھے لوگ نہیں ہوتے. یہ درست نہیں ہے. دو میاں بیوی میں حالات اچھے نہیں تھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بار کچھ نہ کچھ آپس میں چل رہا ہے. تو دوست نے کہا کہ یار کیا بات ہے، سنا ہے تیری بیوی کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے ہیں. اس نے کہا یار میں غیر مردوں سے اپنی بیوی کی باتیں نہیں کرتا. بہت ہینڈسم جواب تھا. کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد پھر جب ملاقات ہوتی ہے اسی دوست کے ساتھ، کہ بھائی اب تو بتا دے اب تو وہ تیری بیوی نہیں ہے نا. تو کہا غیر مردوں کی، غیر عورتوں کے ساتھ، یعنی غیر عورتوں کی باتیں میں غیر مردوں کے ساتھ نہیں کرتا. دونوں صورتوں میں اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ اس کے بعد بولنے کی گنجائش ہی نہیں رہی. تو یہ بعدوں کا دوست، خاندان، رشتہ دار بھی گلے میں انگلی ڈال کر نکلواتے ہیں
اور سنا بیٹا کیا آج کل تیرے شوہر سے تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اب آپ کو یہ تکلیف بتائے گی تو آپ کیا کر لو گے؟ تو اس طرح کے سوال جواب کرنے کی بھی مجھے تو لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ مرحبا، میں یہاں ایک بات دینا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے اہمیت کی بھی انہوں نے بات کی کہ بیوی شوہر کو اہمیت نہیں دیتی، تو یہ بیوی کیا کرے کہ شوہر کو لگے کہ بھئی یہ مجھے اہمیت دے رہی ہے؟ بعض اوقات امپورٹنس بندے کو دی جا رہی ہوتی ہے۔ حضرت دیکھیں خوشبو ہے نا جی، یہ خوشبو جو ہمیں آ رہی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو پھر بندے کو لگتا ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن دوسرے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے سن رہے ہوتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے یار خوشبو آپ نے لگائی، بڑی اچھی خوشبو لگائی، بندے کو نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ اہمیت بھی مطلب اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی بندہ اس بات شوہر کی سوچ رہے کہ بھئی میری بیوی مجھے اہمیت دے رہی ہے، یا بیوی کو یوں لگے کہ میرا شوہر مجھے امپورٹنس جو ہے وہ دے رہا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری تو ویلیو ہی کوئی نہیں، پوچھتا ہی کوئی نہیں، دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ ایک جملہ ہوتا ہے بدتمیزی نہ وہ اس کے ساتھ کرے نہ وہ اس کے ساتھ کرے۔ مرحبا۔ دوسرا یہ کہ کھانے پینے سونے جاگنے کے اوقات میں اور بیماری پریشانی میں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ جو انداز ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ یار اب آپ جب بھی میرے پاس آؤ میں کوئی تو میری ایک سٹینڈرڈ ہوگا نا کہ آپ کو لگے گا کہ میں جب بھی جاتا ہوں یار عمران عزت دیتا ہے، اور جس دن میں نے اس میں کمی کی تو آپ کو کمی کا احساس نہیں ہو جائے گا کہ یار اب وہ بات نہیں رہی ہے، ایسی بات، تو یہ چیزیں فیل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، تو جب تک اللہ نے دونوں کو زندہ رکھا ہے، دونوں کا رشتہ قائم ہے، ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کو اس پر بڑا اچھا اثر پڑے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی عزت کریں گے، اور کل ان کی جب شادی ہوگی تو ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ گھر اسی طرح چلائے جاتے ہیں۔ مرحبا، اجازت دیجیے۔ مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا